أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اس کو نیچے کر دیں تھوڑا سا. بس اس کو تھوڑا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری صورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ آج ہمارا 20واں روزہ ہے، ایک تہائی رمضان باقی رہ گیا ہے، اور ایام معدودات جو اللہ کا ایک اعلان تھا کہ یہ مہینہ نہیں ہے، یہ تو گنے چنے دن ہیں، الٹی گنتی شروع 5 دن سے ہو چکی ہے۔ اب ہم یہ گن رہے ہیں کہ اب اتنے دن باقی رہ گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی اور خاص طور پر آخری عشرے کی وہ ساری فضیلتیں، وہ ساری رحمتیں اور سعادتیں نصیب فرما دے جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں جو موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے
ضروری ہے کہ پوری توجہ سے بات کو سنا اور سمجھا جائے، ورنہ موضوع آدھا سمجھ آئے گا، تھوڑا سمجھ آئے گا۔ بہتر یہ ہے کہ پورا موضوع سمجھیں۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ انسان کے دو وجود اور انسان کی تین حالتیں۔ انسان کے دو وجود اور اس کی تین حالتیں، اور تین حالتوں میں پہلی حالت انسان کی بدترین حالت، اور دوسری حالت بہتر حالت، اور تیسری حالت بہترین حالت۔ یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس کے اوپر میں اپنے جمعے کی اس تقریر کو کھڑا کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کے دو وجود ہیں۔ ایک انسان کا جسمانی وجود ہے، اس جسمانی وجود کو حیوانی وجود بھی کہتے ہیں۔ اس جسمانی وجود کو حیوانی وجود بھی کہتے ہیں، مادی وجود بھی کہتے ہیں۔ ظاہری وجود، یہ اس کے بہت سارے نام ہیں جسمانی وجود کے۔ جسمانی وجود، حیوانی وجود، ظاہری وجود اور مادی وجود، یہ وہ وجود ہے جس کو ہم تن کہتے ہیں، جو ویزیبل ہے، جو نظر آتا ہے۔ اس کا ایک اور وجود بھی ہے، وہ ہے انسان کا باطنی وجود، روحانی وجود، اس کا معنوی وجود اور اس کا نفسانی وجود۔ اور اگر آسان لفظوں میں اور میں اس کو کھولوں تو انسان کا من، انسان کی خودی، اس کی سیلف، اس کی انا، یہ اس کے اندر ہوتی ہے، اس کا ایگو، یہ انسان کا باطنی وجود ہے، روحانی وجود ہے۔ یہاں تک اگر آپ نے بات سمجھ لی تو ایک چیز اور بھی سمجھیے گا کہ یہ جو روحانی وجود ہے، یہ جو معنوی وجود ہے، یہ جو نظر نہیں آتا، انویزیبل ہے، یہی در حقیقت اس کا اصلی وجود ہے۔ کیوں؟ دلیل، اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کیا کہتا ہے؟ میری آنکھ، میرا کان، میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میرا جسم۔ کیا مطلب میرا؟ یہ میں کون کر رہا ہے؟ میں، میرا، یہ کون ہے جو کہتا ہے میرا؟ یہ ہاتھ تو نہیں کہہ رہا، یہ آنکھ تو نہیں کہہ رہی۔ پتا چلا کہ اس انسان کے اندر ایک اور انسان ہے جو نظر نہیں آتا، وہ اس کا من ہے، وہ اس کا باطنی وجود ہے، وہ اس کا معنوی وجود ہے، وہ اس کا نفسانی وجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ۔ اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو ایک بات ضمناً یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے، یہ جو کہتا ہے نا میری آنکھ، اس کا مطلب ہے یہ کہتا ہے یہ آنکھ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ میری ٹانگ، تو یہ جو جسم ہے ظاہری، یہ باطنی جسم کی پراپرٹی ہے۔ امید ہے کہ آپ گفتگو کو سمجھ رہے ہوں گے الحمدللہ۔ کہ وہ کہتا ہے نا میری، ہم کہتے ہیں جی میری گاڑی، میری گاڑی کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت ہے۔ یہ جو اندر سے آواز آتی ہے میری آنکھ، میرا سر، میرا پاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر والا مالک ہے، اور ظاہری جو جسم ہے یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے۔ یہ دو باتیں اگر سمجھ لی تو میں تیسری اب بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ خیر اور شر
اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کا جذبہ یہ اللہ نے روحانی وجود کو عطا فرمایا ہے، جسمانی وجود کو نہیں۔ خیر اور شر کا جذبہ یہ ظاہری وجود کو عطا نہیں فرمایا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں التقویٰ ہا ہونا، یہاں ہے، وہ اشار الی صدرہ الی قلبہ۔ تو خیر اور شر کا بنیادی شعور اللہ نے فطرت انسانی کے اندر ودیعت کر دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جسمانی وجود میں پیٹ ہے، اس پیٹ کو کوئی غرض نہیں ہے، اس کو کھانا چاہیے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اس کو کھانا چاہیے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام۔ اس کو بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، پیاس لگی ہے، اس کو مشروبات چاہیے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، یہ شراب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ دودھ ہے، وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو مجھے پینا ہے، میں نے اپنی پیاس کو بجھانا ہے۔ تو یہ بات بھی پتہ چل گئی تیسری اب تک کہ خیر اور شر کا تعلق ظاہری وجود سے نہیں ہے، خیر اور شر کا تعلق انسان کے حیوانی وجود سے نہیں ہے، اس کے جسمانی وجود سے نہیں ہے، اس کے مادی وجود سے نہیں ہے، بلکہ خیر اور شر کا تعلق اس کے روحانی وجود سے ہے، اس کے نفسانی وجود سے ہے، اس کے معنوی وجود سے ہے، اس کے باطنی وجود سے ہے۔ تو اس کا باطنی وجود خیر اور شر کی جولان گاہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ جولان گاہ کہتے ہیں آمد و رفت۔ بازار کیا ہے، روڈ کیا ہوتا ہے، وہ جولان گاہ کہتے ہیں، جہاں پر ایک گاڑی آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جولان گاہ۔ تو جولان گاہ اس کا ظاہری جسم نہیں ہے، بلکہ اس کا باطن ہے، جو خیر اور شر کی جولان گاہ ہے، یعنی خیر اور شر کی آمد و رفت رہتی ہے، کبھی شر کا پہلو، کبھی خیر کا پہلو۔ یہاں تک اگر آپ بات سمجھ گئے تو میں آگے کی طرف اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ اصل موضوع ہے انسان کی تین حالتیں۔ اب ان تین حالتوں کو سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا وقت پر ہی جمعہ مکمل ہو جائے گا۔ بعد میں آنے والے بہت سمجھدار ہوں گے تو وہ اس موضوع کو سمجھ سکیں گے بغیر بنیاد کے۔ جو حاضرین مجلس ہیں وہ الحمدللہ اگر توجہ سے بات سنی ہوگی تو اس بنیاد کو ذہن میں رکھیں گے، اور پھر اس بنیاد کے اوپر بقیہ گفتگو کی عمارت کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اب میں آ رہا ہوں چوتھی چیز کی طرف۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ جب انسان کے من کے اندر، جب روحانی وجود کے اندر شر کا پہلو غالب آ جاتا ہے، شر کا پہلو، خیر کا پہلو نہیں، شر کا پہلو، خیر کا پہلو بھی بتاؤں گا آخر میں۔ جب شر کا پہلو غالب آ جاتا ہے تو پھر یعنی اس کا من شریر ہو جاتا ہے، من، تو اس کی گرفت اپنے ظاہری جسم کے اوپر ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، ایک آقا ہوتا ہے غلام، پر اگر غلاموں پر نگاہ نہ ہو، نوکروں پر اگر نگاہ نہ ہو تو پھر وہ ڈنڈی مارتے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں مالک کو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، یار تمہاری نا گرفت نہیں ہے اپنے نوکروں پر، آزاد چھوڑا ہوا ہے تم نے، بڑا نقصان پہنچائیں گے یہ بدماشی پر آئے ہوئے ہیں، وجہ یہ آپ مالک ہیں، آپ نے چھوڑا ہوا ہے ان کو ایسے۔ تو جب شر کا پہلو غالب آ جائے
من کے اندر شر کا پہلو، تو پھر انسان کا جو تن ہے وہ تو تھا ہی پہلے حیوان، اس کو تو پہلے کوئی غرض ہی نہیں تھی، کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ جو کھا رہا ہوں حلال ہے یا حرام، وہ اور آزاد ہو جاتا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے تو کھانا چاہیے، پیاس لگتی ہے تو پینا چاہیے، اس کے اندر سیکچول تقاضے پیدا ہوتے ہیں، تو ان سیکچول تقاضوں کی تکمیل کے لیے، تسکین کے لیے اس کو کوئی راستہ چاہیے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ حلال راستہ ہے حرام راستہ ہے، اس کو زنا کہتے ہیں، اس کو نکاح کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا اس کو۔ تو پھر انسان کا جو من ہے اس کا تن کے اوپر کنٹرول کم ہو جاتا ہے اور یہ حیوان نیرا حیوان بن جاتا ہے۔ تبھی اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایسا وقت آتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ انسان تو جانور چوپایوں جیسا ہو گیا۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ یہ جو روحانی وجود ہے، یہ جو نفسانی وجود ہے، یہ جو معنوی وجود ہے، یہ جو باطنی وجود ہے، یہ ایک جانور میں نہیں ہے، سمجھیے گا اچھے طریقے سے، یہ انسان کو اللہ نے دیا ہے۔ ایک کتے کو، ایک جانور کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جوان ہو کر وہ اپنی ماں کے ساتھ سیکچول تقاضے پورے کر رہا ہے، وہ اپنی بہن کے ساتھ سیکچول تقاضے پورے کر رہا ہے، اور جب انسان کا من شریر ہو جائے تو پھر حیوان نیرا حیوان بن جاتا ہے، اس کا جسمانی وجود نیرا حیوان، بلکہ حیوانیت سے نیچے ترقی معکوس کے ساتھ، معکوس ترقی یعنی گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ حیوانیت سے نیچے آ کر بہیمیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، باپ بیٹی سے زنا کر رہا ہے ایسا یا نہیں؟ بھائی بہن کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ یہ بہیمیت کا، یہ گرتے گرتے گراوٹ کی ان گہرائیوں تک اور اس قعر مذلت تک وہ پہنچ چکا ہے کہ پھر یہی انسان تو ہے نا، جب کسی کی ماں بیٹی بہن مر جاتی ہے اور اس کے ورثاء اسے قبر میں دفنا کے آتے ہیں، تو یہی بہیمیت والا، حیوانیت والا، جس کی حیوانیت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، یہ رات کی تنہائی میں قبر کو کھودتا ہے، اس کو کفن سے نکالتا ہے اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے ایسا یا نہیں؟ کیوں؟ اس کے مالک نے، اس کے من نے اس کے تن کو آزاد چھوڑا ہو، من شریر ہے، گرفت کم ہو گئی، اس کا ظاہر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، ایک وقت آ جائے گا لا یبالی المرء، آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی، ما اخذا، جو اس کے پاس آ رہا ہے آ جائے بس، امن الحلال ام من الحرام، حلال طریقے سے آئے، جائز طریقے سے آئے، صحیح ہے، حرام طریقے سے آ جائے بس، حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے۔ دیکھیے جی، یہ انسان کی پہلی حالت ہے، میں نے کہا تھا 3 حالتیں ہیں، اب 2 حالتوں کا ذکر باقی ہے۔ انسان کی پہلی حالت ہے، اور اگر آپ نے ذہن میں رکھا ہو، میں نے کہا تھا ان 3 حالتوں میں پہلی حالت بدترین حالت ہے، کہ اب وہ برائی پر لگا ہوا ہے۔ اس حالت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو برائی کا ہی حکم کرتا رہتا ہے، کر لے کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس کا ظاہر جو دل چاہتا ہے کرتا ہے،
مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب میں دوسری حالت کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ دوسری حالت بدترین حالت نہیں ہے، ہاں یہ حالت جو ہے وہ بہتر حالت ہے۔ یہ دوسری حالت انسان کی بہتر حالت ہے، اچھی حالت ہے۔ بات انسان کی ہو رہی ہے، میں نے ابھی تک مسلمان کی بات نہیں کری ہے۔ میں ترتیب سے پہنچوں گا مسلمان پر۔ اس انسان کو جب مسلمان بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے میں اس تک پہنچوں گا، لیکن یہ اگر ترتیب ذہن میں رہے، ایک انسان کی بدترین حالت، اور اب اگلی حالت ہے انسان کی بہتر حالت۔ بہتر حالت کیا ہے؟ پھر واپس تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسان کا جو نفسانی وجود ہے، جو اس کا باطنی وجود ہے، جو اس کا من ہے، جو اس کا روحانی وجود ہے، خیر اور شر کے جذبات وہاں پر پیدا ہوتے ہیں۔ خیر اور شر کا جذبہ، اچھائی اور برائی کا پہلو اس کے باطن میں ہے، اس کے باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ آپ کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں اب دوسری حالت کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ جو خیر اور شر کا جذبہ ہے، میں نے کہا تھا اگر شر کا پہلو غالب آ جائے تو یہ بدترین حالت میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر خیر کا پہلو غالب آ جائے، اس کا من اچھا ہو جائے۔ کس کا من؟ انسان کا۔ میں ابھی مسلمان کی بات میں، انسان کا من اچھا ہو جائے، اس کا باطن اچھا ہو جائے، اس کا روحانی وجود اگر اچھا ہو جائے، اللہ اکبر۔ اور یہ کب اچھا ہوتا ہے؟ کہ جب وہ اس فطری شعور خیر اور شر کا، وہ فطری شعور جو اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر کے پھر پیدا کیا، نرا حیوان بنا کے پیدا نہیں کیا انسان کو، بھائی پھر توجہ رکھیے گا، وہ خیر اور شر کا پہلو جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، ہاں اس کے اوپر کبھی مٹی پڑ جاتی ہے، بہت مٹی پڑ جاتی ہے، اس شعور پر وہ شعور دبتا چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس مٹی کو ہٹایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تزکیے کا عمل۔ تزکیہ کہتے ہیں صفائی کو، مٹی پڑ گئی اس کی صفائی کرو۔ اب وہ جو چیز اندر چھپ گئی تھی وہ باہر نکل رہی ہے۔ وہ خیر اور شر کا بنیادی شعور، وہ فطرت سلیمہ جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، اور اللہ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ارے اس فطرت پر تو قائم رہو جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کیا کہہ رہا اللہ قرآن میں؟ اللہ، ارے میں نے تجھے نیرا حیوان تو نہیں بنایا، میں نے تجھے گائے بکری بیل اور جانور تو نہیں بنایا، تجھے تو ایک دوسرا وجود بھی عطا کیا ہے۔ اس دوسرے وجود کے اندر میں نے تیری فطرت میں، جبلت میں، تیری عادت کے اندر، تیری ماہیت کے اندر، تیری حقیقت کے اندر، تیری روحانیت کے اندر میں نے ایک نیکی اور بدی کا جذبہ، نیکی اور بدی کا شعور۔ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ نیکی اور بدی کے یعنی اگر آپ قرآن کو ایک طرف رکھیے، حدیثوں کو ایک طرف رکھیے، آسمانی ہدایتوں کو ایک طرف رکھیے، شریعتوں کو ایک طرف رکھیے، انسان ہونے کی حیثیت سے اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ جو تم نے چوری کی ہے یہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، اگر وہ فطرت سلیمہ پر باقی ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہاں یار یہ میں نے غلط کیا ہے۔ ظالم سے پوچھیں تم نے ظلم کیا، صحیح کیا ہے، چھوڑو ابھی صرف مجھے بتاؤ اندر سے کیا آواز آ رہی ہے، وہ کہے گا ہاں یار غلط کیا ہے۔ ڈاکو سے پوچھئے یا تم نے جو اس وقت ڈاکہ مارا ہے مجھے بتاؤ صحیح کیا، اندر سے کیا آواز آ رہی ہے؟ اچھا کبھی کبھی انسان کی فطرت بالکل مسخ ہو جاتی ہے، صحیح ہے، وہ فطرت سلیمہ کی آواز دب جاتی ہے۔ وہی تو اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، فلاح وہ پا گیا جس نے اس فطرت کے اوپر مٹی جھاڑ دی، تزکیہ کر لیا، صفائی کر لی اور اس کو ابھارا، اس فطرت کے اوپر قائم رہنے کے لیے اس فطرت کو ابھار کے رکھا، اس شعور کو ابھار کے رکھا۔
وقد خاب من دساہا، وہ نامراد ہو گیا جس نے اس فطرت کی، اس ضمیر کی ملامت کو اور دبا دیا۔ دسا یا دسو کے معنی آتے ہیں زمین کے اندر مٹی تلے دبا دینا۔ قرآن میں آتا ہے نا ام یدسہ فی التراب، جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ کہتا یار اس کو مٹی میں دبا دو۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اس فطرت کی آواز کو بھی دبا کے رکھا۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے نا، اس سے پوچھو تم نے صحیح کیا، وہ ڈھٹائی میں بولتا ہاں صحیح کیا، حالانکہ غلط کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب ذرا سمجھیے گا جو بات عرض کر رہا ہوں، وہی برائی جو اس نے کی ہے دوسرے کے ساتھ اور اس کو پتہ نہیں چل رہا، وہی برائی جب کوئی دوسرا اس کے ساتھ کرتا ہے، پھر پوچھیے جا کر اسی بدبخت انسان سے، اسی ڈاکو سے پوچھیے، اسی انسان سے پوچھیے کہ یار وہ ڈاکہ مارنا صحیح ہے غلط؟ بڑا غلط کام ہے۔ اگر کل تو کہہ رہا تھا کچھ نہیں صحیح ہے یار، وہ سارا مال لوٹ کے لے گیا، وہ تو ناجائز رکھا تھا وہ بھی لے گا، میری حلال کی کمائی، اب آئیے عقل، اب وہ اوپر سے مٹی ہٹی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر خیر کا پہلو غالب آ جائے من کے اندر تو پھر ایک انسان بہتر انسان بن جاتا ہے۔ دیکھیے یورپ کے معاشروں میں، بات کو سمجھ لیجیے گا، ایسا نہ ہو پھر کوئی آبجیکشن کرے کہ ان کو اچھا کہہ دیا۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، ایک صاحب آج میں نے جھوٹ کے اوپر 5 جمعے پڑھائے تھے دادا بائی ٹاؤن میں، تو ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے مولوی صاحب میں 15 سال جاپان رہ کے آیا ہوں، آپ جو وعدے لے رہے ہیں نا جمعے میں کہ اگلے جمعے تک پوچھوں گا کوئی جھوٹ نہ بولے، وعدہ کر لو، کہنے لگے ایک جمعے کی بات کر رہے ہیں ہفتے کی، مولوی صاحب میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں نے 15 سالوں میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہیں بولا، 15 سالوں میں ایک دفعہ بھی۔ یورپ کے معاشرے جو مہذب معاشرے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو فطرت سلیمہ پر باقی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جو فطرت سلیمہ پر باقی ہیں، اسلام ایک پرکشش مذہب ہے جو ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس سے آج یہود و ہنود خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ یار اسلام کے اندر یہ کیسی کشش ہے، یہ کیسی اٹریکشن ہے، یہ کیسا چام ہے جو کھینچتا ہے بندے کو اپنی طرف، اور خاص طور پر وہ کھینچا چلا آتا ہے کہ جو نرا لوہا ہو اس کے آگے چکماق رکھیں، کھینچا چلا آئے گا، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، گرد نہ پڑی ہوئی ہو، اس پر کوئی مٹی نہ پڑی ہوئی ہو تو وہ چپکتا ہے آ کر اسلام سے، جو فطرت سلیمہ پر باقی ہوتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے کہ گزشتہ 3 دہائیاں نہیں 4 دہائیاں ایسی گزری ہیں کہ اسلام دنیا کے اندر سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے۔ یورپ کے معاشرے وہ معاشرے جو مہذب معاشرے ہیں، جن کا ضمیر زندہ ہے، انسان کی بات ہو رہی ہے ابھی تک، اگر وہ غلط کر لیں تو ان کا ضمیر کہتا ہے اچھا نہیں کیا، اگر وہ برا کر لیں ان کا ضمیر کہتا ہے ملامت کرتا ہے، وہ ضمیر کی ملامت کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے برا کیا۔ یہ انسان کی دوسری حالت ہے کہ ضمیر کی آواز کو دبنے نہ دے، ضمیر کی ملامت کو سمجھے۔ اللہ کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ اس کا نفس لوامہ ہے، جس نے اس کو نرا حیوان بننے نہیں دیا، بہیمیت کے درجے پر نہیں لے کے گیا، بلکہ اس کو پتا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، دیانت کیا ہے، امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، اس کو پتا ہے، انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، اس کو پتا ہے۔ یہ انسان کی دوسری حالت ہے۔ اب میں اپنی تقریر کا
وہ آخری حصہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ جس کے لیے یہ میں نے کچھ گفتگو ابتدائی طور پر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں مسلمان کی، بدترین کے لیول سے آگے بڑھ کر بہتر کا لیول، اور اب بہتر کے لیول سے بڑھ کر بہترین حالت۔ اور پھر میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کون سے لیول میں کھڑے ہوئے، ہم کون سے درجے میں کھڑے ہوئے۔ اگر انسان کے باطن کے اندر خیر کا پہلو غالب آ جائے، اس کا من اچھا ہو جائے، اور چند چیزیں پلس پوائنٹ اس کو مل جائیں۔ پلس پوائنٹ سمجھیے گا، یہ اچھا انسان تھا، ابھی تک ضمیر کی ملامت کو سمجھتا تھا، اب اس کے پاس اس کا ایمانیات سے تعلق جڑ جائے، آسمانی کتابوں سے تعلق جڑ جائے، شریعت سے تعلق جڑ جائے۔ ایمانیات سے جڑنے کا مطلب، توجہ فرمائیے گا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان۔ اب اگر یہ سارے پلس پوائنٹ اس کے پاس جمع ہو جائیں، اس انسان کے پاس، کہ جس کے اندر کا انسان اچھا ہے، ضمیر کی ملامت کو سمجھتا ہے، اس کو اگر یہ چند چیزیں مل جائیں، اللہ اکبر، یہ چیزیں اگر مل جائیں، تو پھر اس کی جو یہ حالت ہوتی ہے نا، یہ بہتری سے نکل کر یہ بہترین حالت کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نفس امارہ کی گرفت سے آزاد ہو کر، پھر توجہ فرمائیے گا، جس کو یہ پلس پوائنٹ مل گئے، یہ نفس امارہ کی گرفت سے نکل کر نفس لوامہ سے آگے بڑھ کر یہ نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ تیسری حالت، بہترین حالت، اس حالت کو اللہ فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو نفس امارہ کی گرفت سے نکل کر نفس لوامہ سے آگے بڑھ کر تو نے مجھ سے تعلق جوڑا، فرشتوں سے، کتابوں سے، نبیوں سے، جنت سے، جہنم سے، تو ملأ الاعلیٰ تک پہنچنے کی بات کرتا ہے نا، تو آج تجھے وہ اطمینان ملنے والا ہے کہ جس اطمینان سے بڑھ کر کوئی اطمینان۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور جب یہ بہترین حالت انسان کو نصیب ہوتی ہے، میرے بھائی، اس انسان کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے۔ پھر ہوتا کیا ہے بھائی، توجہ رکھیے گا، بس یہ آخری گفتگو ہے۔ مجھے رمضان کے علاوہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 10-15 منٹ اوپر مل جائیں، کیونکہ کھا پی کے آتا ہوں، پانی وانی خوب پی کے آتا ہوں، اور الحمدللہ آج جب رمضان آیا اور روزہ آیا تو پتہ چلا پورا گھنٹہ ہے آپ کے لیے، پورا گھنٹہ کر دیا الحمدللہ۔ بہرحال، اور اتفاق کی بات، کل ایسی جگہ تکمیل قرآن کے سلسلے میں جانا ہوا، تقریر کرنے کے بعد اللہ نے وہ کھلایا، وہ پلایا، وہ نعمتیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، اتنا اب جب آدمی 12-1 بجے کھانا کھا لے پھر وہ سحری کے قابل نہیں رہتا۔ پھر میں آج یہی سوچ رہا تھا کہ یار سحری تو کچھ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ کھایا نہیں جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اور والدہ کہتی ہیں کہ بھائی جمعہ اٹھ جاؤ جلدی سے، جمعہ ہے، کچھ ایک انڈا کھا لینا، دیکھو جلدی سے اٹھ جاؤ، یہ کھا لو۔ میں نے امی سے کہا میرا پورا کوٹا مکمل ہے الحمدللہ۔ تو اب پورا گھنٹہ مل گیا، تو انشاءاللہ میں تھوڑا تھوڑا رک رک کے چل رہا ہوں، کیونکہ روزے کے اندر واقعتاً یہ اللہ ہی بیان کروا دیتا ہے، ورنہ اگر آسان نہیں ہے۔ یقین جانیے اللہ کی اتنی مدد ہوتی ہے،
اللہ کے کام کے لیے کوئی نکلے نا، اللہ بڑی مدد کرتا ہے۔ میری اس وقت اپنی حالت یہ ہے کہ میں تھوڑا ڈسک آؤٹ ہے، جس سے میری وین دبتی ہے اور اس سے بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ رکتی ہے، جس سے میری لیفٹ ٹانگ جو ہے وہ اس کی طاقت کم ہونے لگتی ہے، اس کی بلڈ کی سرکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑاہٹ کا شکار ہونے لگتی ہے۔ میں 10 منٹ بھی ایک جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یقین جانیے، لیکن یہاں پر 1 گھنٹہ میں مسلسل کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سی طاقت اندر ڈال دیتا ہے، اور اس طاقت کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس روحانی پاور کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں۔ تو اگر آپ کی توجہ ہے یہاں تک، تو میرے بھائی، جب انسان اپنی بہترین حالت میں پہنچتا ہے، اس بہترین حالت میں پہنچنے کے بعد اس کے دونوں وجودوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اس انقلاب کو سمجھیے گا، وہ ہے انقلاب، کہ اس انقلاب کو اگر سمجھ لیا نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً یہ جو مطمئن ہو جاتا ہے نا نفس، اس اطمینان کا معنی کیا ہے؟ نفس مطمئن ہے، حالات اس کی سوچ کے خلاف ہیں، ظاہری حالات بالکل منفی انداز سے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کا جو ایک روحانی پاور ہوتا ہے وہ اس منفی کو مثبت دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں صرف اشارہ کر دوں، سمندر ہے، دریا ہے، کشتی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے پوری قوم کہتی ہے انا لمدرکون، پھنس گئے، مر گئے، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، لیکن یہ مرد قلندر کہتا ہے، یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کلا ان معی ربی سیہدین، یہیں سے نکلوں گا، اسی میں راستہ بنے گا۔ وہ کیسے بنے گا؟ کہا یہ مجھے نہیں پتا، دل مطمئن ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، راستہ دکھا دے گا، راستہ بنا دے گا، راستے پہ چلا دے گا۔ یہ جو انقلاب برپا ہوتا ہے اور اطمینان کی، سکون کی، راحت کی یہ جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کیفیت سے جو ایک لذت پیدا ہوتی ہے، یہ لذت اب آپ سمجھیے گا، ایک ہے جسم کی لذت، ظاہر کی لذت، آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر پوری تقریر ذہن میں، ایک ہے جسم کی لذت، ایک ہے روح کی لذت، ایک ہے تن کی لذت، ایک ہے من کی لذت۔ اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اب اس کی فکر بدل جاتی ہے، اس کی روح کی لذت اس کے جسم کی لذت سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ نہیں سمجھا؟ ایک ہے کھانے کی لذت، کیوں جی ہے نا لذت، اس سے کون سا جسم خوش ہوتا ہے؟ ہاں، پیٹ کہتا ہے مزہ آ گیا، میں ابھی کہہ رہا ہوں دعوت کھائیے کر، یہ جسم کی لذت ہے، کھانے کی لذت۔ اور اللہ کی قسم ایک ہے فاقے کی لذت، روزے دار سے پوچھیے ذرا، ایک ہے فاقے کی لذت، بھوکا رہنے کی لذت۔ اور میں اگر اپنی تقریر کو میں کھولوں تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میرے اندر بھی ہمت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں میرے بھائی۔ ایک ہے جینے کی لذت، ایک ہے مرنے کی لذت۔ آپ کہیں مرنے کی کیا لذت ہے؟ جینے کی ہوتی ہے لذت، ایک شہید سے پوچھیے جا کر۔ اب ترجیحات بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے، وہ اب روحانی جسم کو ترجیح دیتا ہے جسمانی جسم پر۔ روحانی لذتیں اس کو اتنا اچھا لگتی ہیں کہ وہ جسمانی لذتوں سے اس کو اتنی اچھی نہیں لگتی، بہت کم ہو جاتی ہیں۔ ایک کھانے کی لذت، ایک بھوکا رہنے کی لذت، ایک ہے جینے کی لذت، ایک ہے مرنے کی لذت۔ مرنے کی لذت
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں شہید سے اللہ پوچھے گا کیا چاہیے بتا، وہ کہے گا کیا چاہیے، دنیا میں ایک دفعہ پھر بھیج دے، میں جی کے پھر مرنا چاہتا ہوں۔ اور جو میں دنیا میں بھیجنے کے لیے کہہ رہا ہوں نا، دنیا میں جینے کے لیے نہیں، مجھے دنیا میں بھیج مرنے کے لیے، اس لیے کہ میں مرنے کی لذت سے آشنا ہو چکا ہوں، میں جینے کی لذت نہیں چاہتا، میں مرنے کی لذت چاہتا ہوں۔ وَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ حدیث پڑھیے تو صحیح، وہ کہتا ہے اللہ ایک دفعہ نہیں کہہ رہا پھر بھیج، پھر مروں، پھر آ جاؤں، تو پھر پلٹ کے بھیج دے، میں پھر چلا جاؤں، پھر مجھے موت آ جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں، مجھے تو پھر بھیج دے، میں تیبارہ چلا جاؤں، میں پھر دوبارہ تیبارہ تیرے پاس آؤں، اور پھر تو مجھ سے پوچھے کیا چاہیے تو میں کہوں اللہ مرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے جینے کی لذت اور ایک ہے مرنے کی، ایک ہے اکڑنے کی لذت، یہ جسم کی لذت ہے بھائی، وقت نہیں ہے میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا، یہ تن اور من کو سامنے رکھیے گا، جسم اور روح کو سامنے رکھیے گا، ظاہر اور باطن کو سامنے رکھیے گا۔ ایک ہے اکڑنے کی لذت، غرور کی، تکبر کی لذت، اور ایک ہے عاجزی کی لذت، جھکنے کی لذت۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے ہنسنے کی لذت، اور اللہ کی قسم ایک ہے رونے کی لذت۔ روئیے ذرا اللہ کے آگے، اور رونے والوں کو جو لذت نصیب ہوتی ہے نا، ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وہ اس لذت کو بیان کر سکتے۔ رو کے دیکھیے، ٹرائی کیجیے، جو باتیں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو خود ہی پتہ چلے گا ہاں صحیح کہا تھا۔ ایک ہنسنے کی لذت، ایک رونے کی لذت، اور آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے بھوک کی حالت میں، پھر سمجھیے گا، بھوک کی حالت میں خود کھانے کی لذت، اور ایک ہے بھوک کی حالت میں خود بھوکا رہ کر کسی دوسرے بھوکے کو کھلانے کی لذت۔ پہلی جسمانی لذت تھی، یہ اب روحانی لذت ہے۔ جو روحانی لذت سے آشنا ہو جائے، جس کا تعلق ملأ الاعلی سے ہو جائے، جس کا تعلق روحانیات سے جڑ جائے، روحانیات، روحانی قوتوں کے بادشاہ روح القدس، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ وہ روحانیت کے بادشاہ جبرائیل ابھی اترنے والے ہیں ان شب قدروں کے اندر، اور وہ سلام کریں گے، سلوٹ کریں گے ان لوگوں کو جو روحانی لذتوں سے آشنا ہے، ان لوگوں کو جو اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، جنہوں نے اس رات سے پہلے 20 دنوں پر اپنے اوپر قدغنیں لگائی تھیں، پابندیاں لگائی تھیں، نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے، نہیں جائیں گے بیوی کے پاس، جو بہت ساری چیزوں پر قدغنیں لگاتے ہوئے چل رہے تھے، اب 20 دنوں کے بعد ان کے اندر روحانیت اتنی بڑھ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہم اور پابندیاں لگا رہے ہیں، کھانے پینے کی پابندی لگائی تھی، اب تو ہم دکان جانے کی پابندی، دکان نہیں جائیں گے۔ کیوں بھائی کام نہیں ہو رہا؟ کہا کام ہو رہا ہے، نہیں جائیں گے۔ آفس میں نہیں جائیں گے۔ کیا کرو گے؟ کہا پابندیاں لگا لی، گھر بھی نہیں جائیں گے۔ ارے بھائی کیا کرو گے؟ اللہ آپ کے گھر میں آ رہے ہیں دھرنا دینے کے لیے۔ دھرنا دیتا نا ایک اعتکاف والا، یہ مزید پابندی ہیں، اب گھر بھی نہیں جا سکتا۔ ارے دھرنا دیا ہے میرے گھر میں، کیا مطالبات ہے؟ کہا اللہ مطالبات بہت ہیں۔ کیا مطالبہ؟ اللہ پہلا مطالبہ یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہمارے سارے پچھلے قصور معاف کر دے۔ دھرنا دیا ہوا ہے، نہیں جائیں گے تیرے گھر۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی۔ اللہ ہمیں یہ آخری عشرہ بھی نصیب فرما دے۔ جو اس رات سے محروم رہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وقد حرم الخیر کلہ، وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ آج شیطان نے کس طریقے سے ہماری تربیت کی ہوئی ہے، ذہن سازی کی ہوئی، جتنا رمضان آخری بابرکت
اور برکتوں سے بھی برکت والا آخری عشرہ جب آتا ہے ہم اتنا ہی دنیا میں گھستے چلے جاتے ہیں، ہم ظاہری لذتوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہم جسمانی لذتوں کے خوگر ہو کر ہم اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں، وہ کیا دینا چاہتا ہے اس لینے والے کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ملتا کیا ہے اس رات۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر بھوک میں خود کھانے کی لذت اور ایک بھوک اور پیاس کے اندر خود بھوکا رہ کر کسی کو کھلانے کی لذت۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی مجہود، میں انتہائی درجے کا بھوکا ہوں، بڑی بھوک لگی ہے۔ اور وہ وقت تھا کہ جب مدینے میں لوگ کوئی ہفتے بعد پہنچ رہے ہجرت کر کے، کوئی ایک مہینے کے بعد، راستوں کا ستایا ہوا، سفر کی صعوبتوں کا مارا ہوا، وہ پہنچتا تھا ایک ایک کر کے، قافلوں میں دو دو کر کے، فیملی کے ساتھ، وداؤٹ فیملی، اس طرح ہجرت کرتے ہوئے جب پہنچا کرتے تھے کسی کے پاس، اور سب کچھ چھوڑ کر کے آتے تھے، گھر چھوڑا، دکان چھوڑی، زمینیں چھوڑی، تعلقات چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، اور کچھ لے کے بھی نکلے تو راستے میں لوٹ لیا، چھوڑو یہ سب چھوڑ کے جانا پڑے گا اور پھر جاؤ۔ صہیب رومی نکلے، مال و دولت تھی، جو کچھ جمع کیا تھا لے کے نکلے، کہا صہیب یہ دے دو، یہیں سے کمایا، یہیں چھوڑ کے جاؤ، ایسے ہی جاؤ۔ ہجرتوں کے مارے ہوئے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے، کہا اللہ کے پیغمبر بہت بھوک لگی ہے، انی مجہود، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ فارسل الی بعض نسائہ، آپ نے کہا جاؤ میری فلانی بیوی کے پاس، حجرے تھے، جاؤ کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ ایک صحابی کو بھیجا، گئے صحابی، اندر سے آواز آئی کہ جا کر اللہ کے نبی سے کہو والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق بات کر رہی ہوں، ما عندی الا ماء، پانی کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں۔ وہ آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم ارسل الی اخری، میں دوسرے گھر میں جاؤں، وہاں سے بھی وہی جواب ملا۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی قلنا کلہن مثل ذلک، ہر حجرے سے، ہر گھر سے یہی جواب ملا، والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے کھانے۔ اب اللہ کے رسول ہار ماننے والے کہاں تھے، کھلانا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ نیکی پہلے میں خود کرنا چاہتا تھا، اب بتاؤ کون ہے جو یہ نیکی کر سکے۔ الفاظ آپ کے فرمایا من یضیف ھذا اللیلہ، رات ہو چکی ہے، عشاء کی نماز پڑھ چکے ہو، بھائی کون ہے جو اس کو اپنے ساتھ لے جائے اور اس کو کھانا کھلا دے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، ان کا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پیغمبر یہ خدمت کا موقع مجھے دیجیے، یہ مجھے سعادت نصیب ہو جائے تو میں لے جاؤں۔ ہاتھ پکڑا، دروازے پر کھڑا کیا، گھر کے اندر گئے، بیوی سے کہا ہل عندکی شیئن، او اللہ کی بندی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ یہ کروڑ پتی صحابی نہیں تھے، لے گا چلو میاں پیزا منگوا لیں گے، نہیں بنا ہوگا تو باہر سے۔ ہل عندکی شیئن، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس اللہ کی بندی نے کہا بھائی کھانے کے لیے ابھی آپ چپ رہیں، کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ کہا ہے الا ما عندی الا قوت صبیانی، اتنا ہے کہ بس بچے تھوڑا سا کھا لیں گے۔ قوت کہتے ہیں اتنا کھانا کہ لا یموت، مرے گا نہیں، بس زندہ رہے گا، وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے بچے۔ قوت لا یموت، قوت صبیانی، آج آپ نے بھوکا ہی سونا ہے، میں نے بھی نہیں کھانا، کل اللہ کھلائے گا۔ کہنے لگے میں تو اللہ کے پیغمبر کا ایک مہمان ساتھ لایا، اور حدیث کے الفاظ کہنے لگے دیکھنا اکریمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضیف ہے، مہمان ہے، میرا نہیں، ضیف رسول اللہ۔ اکریمی، یہ نہ ہو کہ اس کے آگے تھوڑا سا کھانا رکھ دو یا بچوں کو بھی بٹھا دو بچے کھا جائیں، وہ اکریمی، اس کا اکرام کرنا ہے، مہمان کا اکرام۔ کیا کریں پھر؟ آج اگر ہماری بیگم ہو
میں ہماری بول رہا ہوں بھائی، اپنی نہیں کہہ رہا، ان کے اوپر آئی ہوئی ہے، کہیں وہ پھر شکوہ کرے کہ ہماری سے مراد سبھی ہیں بھائی، ہے نا؟ سب سے لڑنا تو آسان نہیں ہے بے نماز سے۔ وہ کہیں دماغ سٹیا گیا تمہارا، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تم مہمان بھی لے۔ یہ بھی اللہ کی بندی تھی کہ اللہ کی کیا کریں۔ اب مشورہ یہ ہے کہ ایک پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ کیا پروگرام؟ حدیث کے الفاظ میں وہ پروگرام ہے کَعَلِّلِهِمْ، ارے بچوں کو بہلانا پھسلانا، کہانیاں سنانا۔ وَإِذَا أَرَادُوا الْعَشَاءَ، اور جب کھانا مانگیں تو فَنَوِّمِهِمْ، کسی طرح ان کو سلا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور جب وَإِذَا دَخَلَ الضَّيْفَ، اور جب یہ مہمان کھانا کھانے لگے تو فَطْفِئِ السِّرَاجَ، چراغ بجھا دینا۔ اُرِیہِ اِنَّا نَاکُلُ، کیونکہ یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ مہمان کو بٹھا کے کہیں کھاؤ اور ہم کھڑے ہوئے اس کے نوالے گنے۔ تہذیب یہ ہے کہ خود بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے میں بیٹھ جاؤں گا اور پھر اُرِیہِ اِنَّا نَاکُلُ، شو یہ کروں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ جیسے کھانا رکھو چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، وہ یہ سمجھے گا یہ بھی کھا رہا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، وہ پیٹ بھر لے گا۔ کھلا دیا کھانا۔ اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے فَبَاتُوا جُوعًا، پورا گھرانہ بھوکا سو رہا ہے، پورا گھرانہ بھوکا سو رہا ہے، بچے بھوکے، ماں باپ بھوکے، میزبان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، میزبان بھوکے ہیں، مہمان کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ، کیا ابو طلحہ کیا کیا تو نے؟ اللہ کے پیغمبر خیریت، کوئی کمی پیشی تو نہیں ہو گئی؟ اللہ نے کوئی ناراضگی کا اظہار تو نہیں کر دیا؟ کہیں مہمان کا ایسا تو نہیں کہ بھوکا رہ گیا ہو؟ فرمایا نہیں، لقد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، تمہارے رات کے کارنامے کو اللہ نے بھی دیکھ کر تعجب کیا۔ یہاں محدثین حضرات ترجمہ لکھ دیتے ہیں کہ اللہ بھی خوش ہوا ہے، اللہ بھی خوش ہوا ہے، کیونکہ ہماری اردو زبان بے شک بڑی فصیح و بلیغ ہے، لیکن اللہ کی قسم عربی جیسی فصاحت اور بلاغت کوئی زبان نہیں رکھتی۔ اب عجیبہ کا ترجمہ تو تعجب والا ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعجب کا لفظ اگر لائیں تو تعجب تو اس کو ہوتا ہے جس کو مستقبل کی خبر نہ ہو۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ اللہ کو تو پتہ ہے، تو اللہ کو تعجب کیسے ہو گیا؟ تو وہ ترجمہ یہ کر دیتے ہیں اللہ خوش ہو گیا۔ تعجب والا پہلو لانا ہوگا اس کے اندر۔ ہم کبھی کسی اپنے بچے کی اسکول میں پریکٹس کے بعد، اچھی خاصی پریکٹسنگ کے بعد، جب اس کو ہم کسی شو میں یا کسی پارٹی میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے جب اسے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اپنی اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار اتنی تیاری کرائیے، تعجب ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی پرفارمنس سامنے آئی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو بہت ہیں، بندگیاں کرتے ہیں، تیری بندگی پر مجھ اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے، کیا بندگی کی ہے، کیا مہمان نوازی کی ہے۔ خود بھوکا رہ کر کسی دوسرے یہ کیا ایسی کھلا دیا تھا؟ یہ اس روحانی لذت سے آشنا ہو چکے تھے، یہ اس باطنی لذت سے آشنا ہو چکے تھے، یہ اس من کی لذت سے آشنا ہو چکے تھے۔ تن کی لذت ان کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بس ایک واقعہ اور، 1 منٹ رہ گیا، اور میں ڈبل مائنڈڈ ہوں، مرکز کی طرف سے مجھے 5 منٹ کی اجازت مل گئی، لیکن پھر اس کے بعد ہمارے بزرگ انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو 5 منٹ کی اجازت نہ دیں، یہ سمجھیں گے ٹائم ہی 5 منٹ کا ہے، تو پھر یہ 10 منٹ لے لیں گے۔ تو اس سے میں جس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے پاس ابھی 6 منٹ باقی ہیں، یعنی کہو نہیں لیکن کر لیں گے یہ۔ تو اس 5 منٹ میں نے دوسری لذت کو ذکر کرنا ہے، اس لذت کو بھی سمجھ لیں تو مزہ آ جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی بھی اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، ان لفلان نخلۃ
وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا، اے اللہ کے پیغمبر میں زمیندار ہوں، میرے باغ ہیں کھجوروں کے، اور میں اپنے کھجوروں کے ایک باغ کی 4 دیواری کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا، کہا کیا مسئلہ ہے پھر؟ کہا برابر والے کھجور کے درخت کے مالک اور باغ کے مالک کا ایک کھجور کا پودا میری زمین میں نکلا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں مجھے بھیج دے، میں چاہ کے دیوار سیدھی کر لوں، ورنہ دیوار کو ٹیڑھا میڑھا کر کے اس درخت کو باہر نکالنا، ایک ہی تو درخت ہے، وہ مانتا نہیں ہے، آپ ہو کر کہہ دیں۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، جاؤ بھی بلا کے لے آؤ اس باغ کے مالک، وہ آ گیا۔ اب یہ نئے نئے مسلمان ہوں گے، اسلام لانے کی جو کیفیت بعد میں ہو جاتی ہے وہ شروع میں نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام لانے والوں کی بھی کئی وہ تھے جو دیکھا دیکھی بھی اسلام لائے تھے، اور جو اسلام کو سچا سمجھ کے بھی اسلام لائے تھے، بعد میں پھر کیفیتیں بدل گئیں، پھر پکے مسلمان بن گئے، تو وہ بھی ایسے ہی مسلمان ہوں گے۔ آ گئے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بھائی ایک مسئلہ ہے، کیا مسئلہ؟ آپ نے فرمایا بعنی عذقک الذی فی حائط فلان، اور میرے بھائی مجھے وہ درخت بیچ دے جو اس کے باغ میں نکلا ہوا ہے تیرا درخت، وہ مجھے بیچ دے۔ اللہ کے نبی بھی کاروباری تھے، اس نے کہا بیچ دوں؟ لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نہیں بیچتا۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ یہ مولوی صاحب کو بیچنا نہیں چاہ رہا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کو مولوی صاحب کہہ رہا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اگر کہیں جاؤں گی یار دراصل یہ مجھے بیچ دے، نہیں صاحب ایسے ہی لے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر سمجھے کہ مجھے بیچنا نہیں چاہتا، گفٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب میں ٹھیک ہے بھائی، فہب لی، مجھے ایسے ہی گفٹ کر دو وہ درخت۔ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، یہ گفٹ وفٹ بھی نہیں ملے گا۔ اب اللہ کے پیغمبر نے اس کو، آپ یہ سمجھے کہ شاید یہ کچھ اور چاہتا ہے، یہ دنیا نہیں چاہتا، یہ کچھ آخرت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک تیسری پیشکش، یہ کیا تھی؟ بعنی بعذق فی الجنہ، اور میرے صحابی جنت میں ایک درخت اللہ سے دلوا دوں گا، ایک درخت، جنت کا ایک درخت، یہ درخت مجھے بھیج دے۔ اور سن جنت کا درخت، ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 70 عاما وفی روایت 100 عام لا یقطعها، وہ جنت کا ایک درخت جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ اتنا بڑا درخت ہے، اتنا گھنا درخت ہے، اتنا سایہ دار درخت ہے کہ اگر اس کے سائے کو پورا کرنے کے لیے ایک شخص پیدل نہ چلے، بلکہ ایک شخص ایک سواری پر سوار ہو کر، ایک گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دے کہ اس درخت کے سائے سے نکل جاؤں۔ فرمایا کہ 70 سال تک، ایک روایت میں 100 سال تک گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا، لا یقطعها، 100 سال کے گزرنے کے بعد بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک درخت کا سایہ اتنا ہے، یہ نہیں کہا ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا سایہ۔ کر سودا۔ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، مجھے نہیں بھیجنا۔ ہاں بس صحیح ہے، جنت میں اللہ بھیج دے گا، لیکن مجھے یہ درخت نہیں، ہوگی کوئی مسئلہ۔ اللہ کے پیغمبر بھی 3 پیشکشیں کر کے نا پھر آپ نے ایک جملہ فرما دیا، فرمایا ما رأیت رجلا ابخل منک الا رجلا یبخل بالسلام، میں نے اس سے بڑا بخیل نہیں دیکھا۔ ہاں تو اس سے بس بڑا ایک ہی بخیل ہے جو سلام میں پہل نہیں کرتا، سلام میں بخل سے کام، سلام نہیں کر رہا، نہ چمڑی جائے نہ دمڑی جائے، السلام علیکم ہے چلا گیا، ٹھیک ہے جی بس آپ نے پیشکش کی، میں نے نہیں بھیجنا تھا، چلا گیا۔ اللہ کے رسول بھی تھوڑے غمزدہ ہو گئے کہ میں ایک مسئلہ حل نہیں کر سکا اپنے صحابی کا۔ اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکلے خاموشی سے۔ یہ وہ صحابی تھے، یہ بھی کھجوروں کے باغوں کے مالک تھے۔ گئے، ملاقات کری، کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا آپ کو کون نہیں جانتا، مدینے کے مالدار آدمی ہیں۔
کہا میرے باغ کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں جی، ہم نے بہت سنا ہے، کیونکہ ایک ہی فیلڈ کے لوگ تھے نا۔ آپ کے باغ میں تو 600 درخت لگے ہوئے ہیں کھجوروں کے، اور مدینے کی کھجوروں میں آپ کی بہترین کھجور شمار ہوتی ہے، عمدہ کھجور۔ کہا اور بھی کچھ جانتے ہو؟ کہا جی ہاں میں اور بھی جانتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے باغ میں ایک پودا نکلا ہوا، ایک کنواں کھدا ہوا ہے، آپ پانی میں خود کفیل ہیں، پانی ملے درخت کو تو اس نے پیداوار اچھی دکھانی ہوتی ہے۔ کہا اور بھی کچھ جانتا ہے؟ کہا اور نہیں جانتا۔ کہا اور بھی تجھے بتاؤں، میں نے اپنا محل، اپنا گھر بھی اس باغ کے اندر بنایا ہوا ہے، وہیں رہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو اور دے، میرے پاس کیوں آئے؟ کہا سودا کرنے آیا ہوں، باغ بیچنا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ مالدار آدمی، آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ کہا نہیں تو بیچ سکتا ہے، اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے۔ بھئی کیا قیمت ہے؟ کہا وہ ایک درخت مجھے دے دے اور پورا باغ تو لے لے بدلے۔ سمجھیے گا، ایک ہے اپنی چیزوں کے مالک ہونے کی لذت، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میری فیکٹری، میری ملکیت ہے، اس کا ایک نشہ ہوتا ہے، اس کا ایک مزہ ہوتا ہے۔ بڑے اداروں کے اندر آدمی اگر ملازمت میں بھی لگا ہو نا، ملازمت، نوکری، تو وہ بھی لذت ہوتی ہے اس کی۔ اس سے پوچھو بھائی کہاں ہوتے ہو؟ بڑے محکمے کا نام لے کہتا ہے میں وہاں ہوتا ہوں، حالانکہ وہاں چپڑاسی لگا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں بولتا ہاں میں وہاں ہوتا ہوں، میں FBI میں ہوتا ہوں۔ بے شک چپڑاسی لگا ہوا ہے، لیکن وہ اس پہ فخر محسوس کرتا ہے، ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ وہ آدمی کہ جو اس پراپرٹی کا مالک ہو، اس فیکٹری کا مالک ہو، مالک ہونے کی جو لذت ہے اس سے وہ آشنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ایک اور لذت ہوتی ہے، وہ کیا؟ اپنی مملوکہ چیز سے دستبردار ہو کر اپنی مملوکہ چیز کو کسی غیر کی ملکیت میں دے دینے کی لذت، اپنی ملکیت سے دستبردار ہونے کی لذت۔ کہا بھائی آپ دیکھ لیں اپنی ہوش و حواس میں۔ کہا آپ کو دیا درخت، اس درخت کے مالک بن کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، وہ جو پیشکش آپ نے اپنے صحابی سے کی تھی، ایک درخت لینے کی اور جنت کا ایک درخت دلوانے کی، اگر وہ درخت میں آپ کو دے دوں کہ تو کیا وہ جنت کا درخت مجھے بھی ملوا سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیوں نہیں۔ کہا پھر اللہ کے پیغمبر سنیے، انی بعت حایتی بعزق فلان، میں نے وہ درخت خرید لیا ہے۔ ارے کیسے خریدا؟ وہ تو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہا اللہ کے پیغمبر وہ جو میرے کھجور کے باغات میں 600 درخت لگے ہوئے تھے نا، میں نے وہ پورا باغ اس کو دے دیا، بنگلہ دے دیا، کوٹھی دے دی، وہ کنواں دے دیا، پورا باغ اس کو دے دیا اور ایک درخت لے لیا ہے، اور میں اس کو آپ کا مالک بنا لوں۔ لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کیا مجھے وہ جنت کا درخت مل جائے گا؟ اب اللہ کے پیغمبر بھی وجز میں آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ کے پیغمبر ایک جملے کو دہراتے رہے قالہا مرارن، کہا تو ایک درخت کی بات کرتا ہے، کم من عذق رداح لأبی الدہداہ فی الجنہ، کم من عذق رداح لأبی الدہداہ فی الجنہ، کم من عذق رداح لأبی الدہداہ فی الجنہ۔ او ابو دہدہ مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا، اللہ نے تیرے لیے ایک نہیں دو نہیں پتہ نہیں کتنے جنت کے ایسے درخت الاٹ کر دیے ہیں، لکھوا دیے۔ نکلے وہاں سے اپنے گھر میں گئے، بیوی سے کہا یا ام دہدہ، او دہدہ کی ماں، اخرجی من الحائط، اس گھر سے نکل جا، فإنی قد بعتها بشجرة فی الجنہ، میں نے یہ پورا باغ پورا گھر جنت کے ایک درخت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی جب یہ کہتے ہیں، وہ بھی اللہ والی تھی، یہ روحانی لذتوں سے آشنا تھے، کہنے لگی ربیح البیع، بہت اونچا کاروبار، بہت اونچا سودا کیا ہے، بہت فائدے کا سودا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ تیسری حالت نصیب فرما دے، یہ اسلام لا کر، پھر یہ روزے رکھ کر، پھر یہ نمازیں پڑھ کر،
اعتکاف کر کے قرآن پڑھ کے ان پلس پوائنٹس کے ساتھ ہمیں نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، روزے رکھ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم تراویحاں پڑھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور کیسے اس رمضان کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ بسم اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔